الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حضور شریف ناتا کا کاش شریف میں آپ کی شان میں قبر کا ایک شعر ہے، محبت کے ساتھ مل کے پڑھیں گے. پڑھنا نہ بھی ہے تو چلیے سماعت کریں ذوق کے ساتھ، اور سمجھ آ جائے تو پھر شکرانہ بھی کہہ دیں. ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور. میں گلے نہیں پڑھتے یا میں گلا نہیں ایسے بیٹھا، اسی بھی بیٹھے ہو اور آپ نے اپنے بیٹھے ہونے کا ثبوت اس انداز سے دینا ہے کہ آپ یا تو جو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے، یا پھر اگر ہمیں سمجھ آ رہا ہے تو ہم ساتھ مل کے پڑھیں گے. اس طرح کلام سننے کا نام یہی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میں پڑھتا جا رہا ہوں آپ سن رہے ہو اور اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو سمجھ آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، اور اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ اس بات کا ثبوت دیں گے تو ہم سمجھ آ رہے ہیں. اس لیے یا تو محبت سے مل کے پڑھیں یا نہیں تو سبحان اللہ تو کم از کم کہنا. اس لیے ذوق کے ساتھ میرے ساتھ میں ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھما چھم ہے. ہر درد کا مداوا ہے اس شہر میں آ جانا، ہر درد کا مداوا ہے اس شہر میں آ جانا، ہر زخم کا مرہم ہے داتا تیری نگری میں، ہر زخم کا مرہم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں. تمام تعریفیں، توصیفیں اور تمام حمد اللہ جل وعلا کے لیے، اور درود و سلام حضور سرور کائنات
فخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، بنگسار زمان، سید سربراہ، حامی بے کساں، خاتم الرسل، مولا کل، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک صفات کی 18، 19 اور 20 سفر المظفر حضور فیض عالم، حضور سیدی و سندی و مرشدی و مولائی حضور سیدی داتا گن بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا اس سے پاک ہوتا ہے اور اس کی مناسبت سے وقت بہت ہی کم ہے، لہٰذا بغیر تمہید کے میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں گا۔ اور آپ نے آج حضور سیدی داتا گن بخش علی حجویری کی جو تصنیف ہے مکاشفۃ القلوب، کشف المعجوب، مکاشفۃ القلوب یہ امام غزالی کی تصنیف ہے اور کشف المعجوب یہ حضور سیدی داتا گن بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کی تصنیف۔ تو آج کا ہمارا موضوع اسی کے حوالے سے ہے، سمجھیں تعلیمات علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دو تین چیزیں میں سب سے پہلے آپ کو عرض کرنا چاہوں گا۔ تقریباً 1000 صدی، 1000 سال ہو گئے، 950 سال تقریباً، اور اس سے کچھ زیادہ، میرا خیال اتنا ہی عرصہ ہے کہ آپ کا اس سے ممالک ہو رہا ہے، 980 آپ کو تقریباً 1000 سال کے لگ بھگ ہوئیں گے۔ تو یوں سمجھیں کہ آج سے اور یہ حضور سیدی داتا گن بخش ایک قرون اولیٰ کے اولیاء میں سے، صوفیاء بزرگان دین میں سے، اور یہ جو سلسلہ طریقت اور اہل تصوف کے معاملات اور اہل طریقت کے معاملات، یہ آج سے 1000 سال پہلے کے بھی تھے، اور یہ جو اہل طریقت اور اہل تصوف کا جو انداز ہے، یا میں آسان الفاظ میں کہوں تو یہ جو پیری مریدی کا انداز ہے اور یہ جو سلسلہ ہے، یہ آج کی کوئی پیداوار نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ یہ آج کا معاملہ ہے۔ یہ مرشد کاملین کا تصور، اہل طریقت اور اہل تصوف کا یہ جو تعلق ہے، یہ 1000 سال پہلے کی تھا، آج کا نہیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں، سیدی داتا گن بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ میں نے مرشد کی بارگاہ میں وقت گزارا، پھر انہوں نے میری جو ہے وہ ذمہ داری لگائی اور میں لاہور میں آیا۔ تو یہ جو طریقت اور تصوف کا معاملہ ہے، یہ انداز ہے، یہ آج کی کوئی نئی پیداوار ہے۔ ہاں، اسی ادارے کو، اسی شعبے کو، اسی تنظیم اور تحریک کو اگر آپ بدنام کرنا چاہیں تو کسی ایک بندے کو ہی لے لیں، اور اسی کو دیکھتے ہوئے آپ کہیں کہ یہ ادارہ، یہ تنظیم، یہ تحریک، یہ معاملہ اور یہ چیز ہی غلط ہے، تو پھر یہ جو ہے وہ ہماری غلط فہمی ہے۔ میں آپ کو یہ بات چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ پوری کائنات کے اندر صرف 2 ہی ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ ان ہستیوں کے بارے میں کبھی بھی کوئی بندہ اپنے ذہن میں خیال بھی نہیں لا سکتا کہ اس سے گناہ ہو جائے یا یہ معصوم ہے۔ وہ 2 ہی ہستیاں ہیں بس، اس کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی بندہ بھی یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میری لائف میں مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوئی، کبھی گناہ نہیں۔ وہ 2 ہستیاں، ایک تو انبیاء کی ہستی ہے، دوسری فرشتوں کی۔ باقی آج تک آپ کو تاریخ میں جو ہے وہ ایسا نہیں مل سکتا کہ کسی سے گناہ نہ ہو یا کسی سے غلطی نہ ہو۔ اللہ کسی کو بچانے پہ قادر ہے، وہ کسی کو بچا سکتا ہے تو بچا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس بندے کی زندگی کا یہ چیلنج نہیں ہو سکتا، وہ اپنی لائف میں یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کبھی غلطی نہیں۔ تو لہٰذا یہ جو انداز ہے، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو معاملات ہیں آج کے دور پہ، اگر ان کو ہم سامنے رکھیں اور کچھ جو حالات جو ہیں وہ اس تنظیم کو، اس معاملے کو غلط کریں یا لوگوں کے سامنے غلط
انداز سے بیان کریں یا لوگوں کے سامنے اس کی غلط رویے کو پیش کریں اور کہیں کہ یہ سارے ہی ایسے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ اور آپ یہ کشف المعجوب کی یہ جو ابتدائی تعلیم ہے، آپ اس میں سنیں گے کہ حضور شریف داتا گنج بخش علی اجمیری نے کس انداز سے معاشرے کی اصلاح کی ہے اور ان کا رویہ کیا تھا، تعلیمات کا انداز کیا تھا، وہ آپ سنیں گے۔ پہلے تو اس چیز کو آپ سمجھیں کہ اگر آج کی پیری مریدی غلط ہے یا جو بھی معاملہ ہے یا جن لوگوں نے اس کو غلط کیا ہے وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ واقعی جو شیخ کامل ہیں، اللہ کے ولی پاک نے کئی دفعہ کی ہے۔ اور آج پھر چونکہ موضوع ہے اس اعتبار سے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے اگر اس چیز آپ پاکستان کے کئی شعبے دیکھ رہے ہیں، ہمارے ادارے دیکھ رہے ہیں، ہوتے کرپشن نہیں ہو رہی، لوگ غلط نہیں ہیں، وہ کھا نہیں رہے، ملک کو لوٹ نہیں رہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم ان کی وجہ سے نہ کبھی پورے ادارے کو بدنام کریں گے، نہ کبھی پوری تنظیم کو بدنام کریں گے، اور نہ ہی کبھی کہیں گے کہ وہ سارے ہی ایسے ہیں اور ان کے اندر ہم لوگ بھی شامل ہیں۔ تو اس لیے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک تنظیم، ایک ادارہ، ایک تحریک بدنام ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے سارے ایسے نہیں ہوتے، نہ ان کو کبھی ایسا کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک میں نے آپ کو ضمن بات جو ہے وہ عرض کرنا ہے۔ دوسری چیز جو لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے یا کئی لوگ سوال کرتے ہیں نفس داتا کے حوالے سے، داتا نہیں کہنا چاہیے، جی کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ اچھا ایک اور بات میں آپ کو آپ مجھے یہ بتائیں، ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ داتا لفظ کس زبان کا لفظ ہے؟ میں بتا دوں گا، ویسے سوال ہے آپ سے کہ داتا بلا کس زبان کا لفظ ہے؟ لوگ تو ابھی پوچھو کہ کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، یہ اللہ کا نام ہے یا دینے والا ہے تو وہ ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ داتا کس لفظ کا زبان ہے؟ کیا یہ عربی زبان کا لفظ ہے؟ نہیں، یہ تو اردو زبان کا لفظ ہے، اور داتا کہتے ہیں دینے والے، اور یہ ہماری مسجد کے اندر بھی ہے، اس طرف اللہ رب العزت کے 99 نام لکھے ہوئے یا کم ہے یا قرآن میں کیا ناموں میں سے کوئی نام ہے داتا؟ تو حقیقی معنوں میں داتا اسے کہا جاتا ہے جو دینے والا اور حقیقت میں دینے والا، بغیر کسی واسطے کے دینے والا، اس کو داتا کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کا یہ جو ہے وہ اس کا رزلٹ نکال دیں کہ داتا جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے تو باقی کسی کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر میں آپ کو قرآن کی بڑی آیتیں بتا دیتا ہوں جس میں رب، اللہ کو بھی رب کہا گیا اور بندے کو بھی رب کہا گیا، وہاں آپ پھر لگائیں فتوا، اللہ کی ذات پہ فتوا لگائیں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین کو قرآن کے اندر رب کہا گیا، اور رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اللہ بھی پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، والدین بھی پالتے ہیں، اور رب کہا گیا والدین کو قرآن میں۔ آپ لگائیں فتوا، کس پہ لگائیں گے؟ اچھا ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہم سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ سورہ دہر آپ پڑھ کے دیکھیں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اللہ بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اب آپ لگائیں فتوا، کس پہ لگائیں گے؟ یہاں تو کوئی شرک نہیں ہوا، نہ ہی کسی نے کہا کہ شرک ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، معنی کے اعتبار سے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر معنی کا تعلق ہر وقت حقیقت کے اعتبار سے ہو، بعض اوقات اس کا تعلق مجازی معنی میں بھی ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی اپنا حساب ہے، یہ اسلام سے بیٹھے میں تو بولتے ہیں اسی اپنے کاروبار آ جائے جی کیوں جی، لیکن جی قرآن میں ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کی اور آسمان کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ کی، جب قرآن پاک میں اسی نے پھر باہر آ جائے، سارے اپنا گھر چھوڑ دیں، جو بھی جس کو کہے اس دلیل پر کہہ دیں کہ جی آپ تو اپنے گھر کے مالک ہی نہیں ہیں، زمینوں کا مالک تو اللہ کی ذات ہے، تو آڑیے تھے پھر رجسٹریاں ختم۔ تو میرے بھائیوں، اصل میں حقیقت میں ہر چیز اور کائنات کے اندر ہر ذرے کا مالک اللہ کی ذات ہے، لیکن مجازی اعتبار سے بھی اس نے مالک بنائے ہیں، اور ہم اپنے گھروں کے جو مالک ہیں مجازی اعتبار سے۔ اسی طرح بندے کا سننا اور بندے کا دیکھنا یہ اور ہے، بندہ سننے کے لیے کان کا محتاج ہے
اور بندہ دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج ہے، جبکہ رب کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں اور رب کو سننے کے لیے کان کی بھی ضرورت نہیں۔ جس طرح ہمیں ضرورت ہے ویسے اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ہمارا سننا ہمارا دیکھنا ایک وقت کے لیے ہے، مر گئے تو ختم ہے، سو گئے غفلت آ گئی تو ہر چیز ہم سب کو نہیں جیسے پیچھے پہ ہیں، تو اس وقت دیکھنا بھی ختم سننا بھی ختم۔ لیکن اللہ ہر وقت دیکھتا ہے اور دیکھنے کے لیے آپ کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اس لیے بندے کے دیکھنے میں اور اللہ کے دیکھنے میں فرق ہے، تو سمیع بندہ بھی اور سمیع اللہ بھی، بصیر بندہ بھی اور بصیر اللہ کی ذات۔ تو اس لیے یہ مجازی معنی ہے دینے کا، اور داتا کا یہ مطلب اس انداز سے۔ اور یہ لوگوں کے اندر یہ اس طرح کی خرافات پیدا کرنا اور یہ چیزیں پیدا کرنا ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لوگوں نے بڑا، اور ایسے لوگوں نے جو دین کے اندر نہیں باتیں نکالتے ہوتے ہیں انہوں نے دین کو بڑا محدود کر دیا ہے۔ بندے کو اپنی آنکھیں کھول کے اور اس چیز کو دیکھنا اور سمجھنا چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کس انداز سے کہہ رہا ہوں، وہ درست ہے بھی ہے۔ خیر ہم اصل اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ حضور سید داتا گنج بخش علی اجمیری آپ کی مشہور تصنیف کشف المعجوب ہے، اور کشف المعجوب کے پہلے صفحے پر ابتدا حضور سید داتا گنج بخش علی اجمیری نے جس سبق سے کی ہے وہ سبق کہتے ہیں اسباب علم اور علم دین۔ سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں علم وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں طریقت حاصل ہوتی ہے، اور قرآن کی آیت جو آپ نے کوٹ کی ہے نا کشف المعجوب کے اندر علم کے بارے سے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہی وہی ہیں جو علم والے ہیں، اور وہ علم جو علم نفع دینے والا ہے۔ نقصانوں کے بعد اوقات علم ہوتا ہے لیکن اس سے نفع نہیں اٹھایا جاتا، پتہ ہوتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا جاتا، یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ علم سیکھنا بھی چاہیے، پھر اگر آ گیا ہے تو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ آج سے تقریباً 40-50 سال آپ پیچھے چلے جائیں، ساڑھے جڑے دادے پردادے سی یا آپ کے اسی طرح باؤ اجداد میں وہ تھے ان پڑھ، اور جے انہوں نے ایک گل لگ جاتی سی نا تو وہ اس بات کو چھوڑتے نہیں تھے جب تک اس پہ عمل نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنے شیخ نے کہہ دیا نا کہ نماز فرض ہے یا نماز نہیں چھٹنی تو وہ نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ اس طریقے کے علم تو تھا لیکن ساتھ عمل بھی تھا، اور علم کا فائدہ ہوتا ہی اس صورت میں ہے جب وہ نفع بھی دے، جب اس پر عمل بھی ہو۔ اور آپ نے اس کے اندر ایک حدیث کو بھی کوٹ کیا، فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ينفع، اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو لیکن وہ نفع نہ دے۔ یہ حدیث آپ نے کوٹ کی ہے۔ اور کشف المعجوب کے اندر ملنگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، لوگ تو کہتے ہیں پیروں مریدوں کے والے سے نہ، سب سے پہلے آپ نے جو پاپ باندھا ہے وہ علم کا پاپ باندھا۔ تو پتہ چلا کہ علم کے بغیر طریقت کا پھری، اور آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے دوسرے داتا گنج بخش علی اجمیری۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ علم کے بغیر فقر کا دعویٰ کرے، علم کے بغیر طریقوں اور تصوف کا دعویٰ کرے، وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بیل کنویں کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، وہ سفر تو کرتا ہے، وہ چلتا تو ہے لیکن اس کی منزل نہیں ہوتی، اس کو اپنے رزلٹ کا پتہ نہیں ہے، نتیجے کا پتہ نہیں، گھوم رہا ہے چکر لگا رہا ہے بس ٹھیک ہے، اس کی کوئی منزل ہے نہیں۔ تو علم کے بغیر اگر کوئی فقر کرے تصوف اور طریقت میں آئے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ بیل ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعہ کو مبارک کو امام شافعی کا قول بھی آپ کو بتایا تھا۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر دنیا کے اندر عالم ولی نہیں تو کوئی بھی ولی نہیں، اس لیے کہ اللہ کی ولایت جاہل کو نہیں دیتا، علم والے کو دیتا۔ اور رہی بات مسائل کی تو آپ دیکھ لیں، سیدی یہ اپنے حضور سے داتا گنج بخش علی اجمیری نے آپ نے حضور کی سنتوں کے حوالے سے بھی کشف المعجوب میں لکھا، کھانا کیسے کھاتے ہیں یہ بھی لکھا، چلنا کیسے ہے سنت کے مطابق یہ بھی لکھا۔ کون کہتا ہے آج کے جو صوفیات ہیں ان کو علم کا پتہ نہیں تھا، یا آج کا کوئی پیر ہو اور وہ کہیں مسئلہ نہیں منواتا ہے، ٹھیک ہے جی مجھ سے پیری نہیں سیکھنی ہے تو وہ سیکھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ صوفیاء کا ہر کس کے معاملہ نہیں تھا، وہ کہتے تھے پہلے علم پھر حضور کا فرمان، اس پر عمل کرو، اس کے بعد پھر جا کر تم طریقت میں قدم رکھو۔ دوسری چیز جو آپ نے لکھی، آپ فرماتے ہیں عشق اللہ اور اس کے رسول کے لیے،
میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. عشق کسے کہتے ہیں؟ مجبوری سے نماز نہ پڑھی جائے, مجبوری سے اللہ کا ذکر نہیں کرنا, اور فارمیلٹی کے لیے آپ نے جمعہ نہیں پڑھنا. ہاں اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے, اگر ہم نے عبادت کرنی ہے تو وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو, اور اس میں عشق و محبت ہو. تو پھر سنو عشق و محبت کیسا ہو. حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ بھی حضور سے داتا بن بخش نے کشف المعجون میں لکھا ہے اس واقعے کو. آپ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک یہ تابعی ہیں, ان کا ذکر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ ایک عورت پر عاشق ہو گئے, اور آپ کہتے ہیں کہ میں عاشق ہو گیا اور اس کے گھر کے قریب کی جو مسجد تھی نا وہاں میں نے عشاء کی نماز پڑھی. ایسا ہونا انہیں عشق کیوں کہتے ہیں, اور ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ اولیاء کی تصانیف ہیں اور یہ اولیاء کی تعلیم اور تربیت ہے. آج کی دینی فقیری بول جو گے تسی, اور آپ یہ کہیں گے کہ آپ کے جو صوفیات تھے, جو بزرگان دین تھے, واقعی انہوں نے معاشرے کی اصلاح کی, پر کوئی پڑھے تو صحیح نا, کوئی پوچھے تو صحیح. کسی کو پتہ نہیں ہوتا, کسی نے پڑھا ہی نہیں ہوتا, اور وہ آ کر تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے. تعصب کی عینت اتار کے بھی کبھی دیکھا کریں, اور صحیح کو صحیح کہیں, غلط کو غلط کہیں. ہم اس چیز کی ہمارے پاس جو ہے وہ پکی دلیل ہونی چاہیے کہ ہم اگر بات کر رہے ہیں تو کس نیت سے کر رہے ہیں. خیر وہ کہتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز اسی مسجد میں نے پڑھی جہاں اس عورت کا گھر تھا. وہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے میں کھڑا ہوا تو امام صاحب نے قرات کو لمبا کر دیا, اور میں نے نماز میں سوچا کہ امام صاحب تو ہم سے کوئی کام نہیں ہے, سانتے بڑے کام نہیں. اور وہ کام کیا تھا؟ نماز پڑھنی ہے اور فوراً اس کے گھر کی, اس عورت کے گھر کے پاس چلے جانا ہے, وہاں کھڑے ہو جانا. کہتے ہیں میں نے جلدی جلدی عشاء کی نماز پڑھی اور میں اس عورت کے گھر کے باہر چکر لگانا شروع ہو گیا. میں نے چکر کاٹے اس عورت کے عشق میں, اس کے گھر کے, اور کہتے ہیں ساری رات میں وہاں پہ کھڑا رہا. صبح کا وقت ہوا تو وہ 1 منٹ یا 2 منٹ کے لیے چھت پہ آئی, اس نے مجھ سے بات کی اور چلی گئی. اور ساری رات انتظار کرنے کے باوجود مجھے اس بات پر غصہ نہیں آیا, مجھے تکلیف نہیں ہوئی کہ میں نے ساری رات ایک عورت کے لیے کاٹ دی ہے. مجھے کوئی تشویش نہیں ہوئی, مجھے کوئی غصہ نہیں آیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, بڑی چبی عورت ہے جی, پھر بھی آپ تو کہیے نا 2 منٹ کے لیے. کہتے ہیں رات گزر گئی, اگلا سردیوں کی رات تھی. میں نے 10 گھنٹے اس عورت کے گھر کا طواف کیا, چکر لگائے, اور صبح سحری کا وقت ہوا نا جس وقت, تو وہ آئی تو اس نے کہا کہ آج ہم گفتگو نہیں کر سکتے, باتیں نہیں کر سکتے, کیونکہ میرے گھر میں مہمان آئے ہیں, تو میں ان کی دیکھ بھال کر رہی, لہٰذا آج ہم گفتگو نہیں کریں. تو میں نے کوئی غصہ نہیں کیا, مجھے کوئی تشویش نہیں ہوئی, میں چپ کر کے واپس لوٹ آیا. رستے میں آیا تو اذان ہو گئی, فجر کی اذان ہوئی, اور کہتے ہیں کہ میرے اندر سے آواز اٹھی کہ عبداللہ اگر تو ساری رات ایک عورت کے عشق میں اس کے گھر کے چکر لگا سکتا ہے, اور سردیوں کی رات ایک عورت کے عشق میں مارا مارا پھر سکتا ہے, اور تجھے تشویش نہیں ہوئی, تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے عشق میں رات کو کھڑا کیوں نہیں ہو سکتا. کہتے مجھے اس بات کی بڑی تشویش ہوئی, اور اس دن کے بعد میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی, اور 60 سال تک ہر رات میں نے اللہ کی عبادت جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. یہ کس کی تصنیف میں لکھا ہے؟ کشف المعجون, حضور سید داتا گنج بخش کی جویری کی. یہ باتیں کہاں سے پتہ چلی, یہ کیسے پتہ چلی؟ اور بھائی مرشد واقعی بڑی چیز ہوتی ہے اگر کوئی بندہ سمجھے. واقعی اللہ کا ولی بہت بڑی شے ہے اگر وہ ہمارے باطن کی اصلاح کرے. ہماری باطن کی اصلاح اگر وہ کرے تو وہ بہت بڑی چیز ہے. ہم تو اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. اچھا, اس کے بعد فرماتے ہیں فقر. اور فقر کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو آج اس کی ڈیفینیشن بتا دوں. فقر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھوکے رہنے کا نام فقر نہیں ہے. بھوکے رہنے کا نام فقر نہیں ہے. کس چیز کا نام فقر ہے؟ انہوں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک اور وہاں پہ ذکر فرمایا. آپ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دعا مانگتے تھے. میں سن رہا ہوں, دعا کیا مانگتے تھے؟ یا اللہ مجھے پیسے زیادہ دے, مجھے پیسے زیادہ دے, مجھے مال زیادہ دینا, لیکن اے اللہ میرے دل کے اندر مال کی محبت نہ دینا. اور حضور سے داتا گنج بخش شریف میں پتہ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے بڑے ایسے امیروں کو دیکھا ہے جن کے پاس دولت تو ہے لیکن دولت کی محبت نہیں ہے, اور میں نے ایسے غرباء کو دیکھا ہے جن کے پاس دولت تو نہیں لیکن ان کو دولت سے بڑا پیار ہے. اس کو کہتے ہیں فقر.
بادشاہی میں فقیری کرنا یہ انبیاء نے بھی سکھایا ہے. بظاہر کچھ نہیں ان کے پاس، لیکن جس وقت کوئی لینے آ جائے کہ ہر شے دے دیتے. حاتم طائی کا بیٹا نا امام حسن کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور میرا جو باغ تھا نا اس کی ثقافت کا عالم یہ تھا کہ اس کے محل کے 8 دروازے تھے اور کوئی بھی خیرات دینے آتا تو ہر دروازے سے آتا تو ہر دروازے سے خیرات ہوتی تھی. یہ حاتم طائی کے بیٹے نے کہا امام حسن سے. تو امام حسن فرماتے ہیں اچھا پھر میرے نانا کی ثقافت کا عالم بھی سن لو. میرے نانا کے محل میں تھے، دروازہ ایک ہی تھا، خیرات لینے والا آتا تھا تو ہم میرے نانا اس کو اتنا نوازتے تھے دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہ اس کو فقر کہتے ہیں. وہ تو کچھ بھی نہیں رکھنا، ہاں اگر کوئی آیا ہے تو سب کچھ لوٹا دے، اس کو فقر کہتے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے. حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی اپنے مرشد کے پاس گئے اور جا کر ان کے جو ہے نا وہ جسم میں پھٹا پرانا لباس تھا. تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے دیکھا تو کہا یہ کیا ہے؟ یہ عارضی ہے. ہم نے کہا ایسی عارضی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یاد رکھنا فقر کرو تو ایسا نہ کرو کہ لوگ کہیں کہ پیر صاحب نے ایک سوٹ لے دے نا. تم دینے والوں میں تمہارا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے، نیچے نہیں. اور لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے وہ پیر صاحب کے پاس کوئی شے نہیں ہے، یا یہ ایسا فقر کرتے ہیں کہ ان کے پاس پہننے کے لیے لباس ہی نہیں ہے. ایسے فقر کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ اسلام اس کی تعلیم دیتا. اور ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں شخص ہے اس کے بعد بکھرے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا تمہارے پاس اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں، تمہیں اتنا بھی توفیق نہیں ملتی کہ تم اپنے بالوں کے اندر کنگھی کرو اور بالوں کو بناؤ سنوار کر کے رکھو. اور بھائی اگر کوئی چیز تمہارے پاس ہے تو پھر تمہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس انداز سے کرنا چاہیے کہ لوگوں کو بھی پتا ہو کہ بندہ جو ہے نا صحیح ہے. اور ہاتھ اوپر رکھو، نیچے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو فقط یہ ہے کہ مال ہے، دولت ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس کو خرچ کہاں کرنا ہے. اور مال و دولت ایسا ہو جیسے حضرت عثمان غنی کا تھا کہ جس وقت حضور نے فرمایا کہ اسلام کے لیے کون جو ہے وہ مال دے گا تو آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور 300 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے اور کہا کہ حضور کے اسلام کے لیے میری طرف سے قبول فرمائیں. اس کو کہتے ہیں فقر، اس کو کہتے ہیں امیری. اے امیری نہیں ہوتی کہ پتہ چوک کے اپنے کور رکھتے سنبھالی لگے تے کٹے ہی نہ، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو کہیں میرے کو دیا ہی کافی نہیں ہے، میرے کو دیا نہیں. پھر اس وقت کی وہ دل کھول کے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے. یہ ہے کشف المعجوب کی تعلیمات، یہ ہے فقر، یہ ہونا چاہیے عشق رسول. اور آخری بات جو میں آپ کو عرض کر دوں وہ فرماتے ہیں کشف المعجوب کے اندر حضور شریف داتا کا بخش نہیں گئی. آپ فرماتے ہیں جو چاہتا ہے نا کہ اللہ مجھ سے جلدی راضی ہو جائے، صرف راضی نہیں جلدی راضی ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ خلق خدا کی خدمت کرے، مخلوق خدا کی خدمت کرے، حسن اخلاق پیدا کرے اپنے آپ میں اور اپنی گفتگو میں. آپ خود لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ دریا راوی میں سفر کر رہا تھا اور اکثر مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ نا بات ہی رکھتے تھے، سر پہ ٹینٹ کرواتے تھے. حضور سے داتا گنج بخش شریف میں سفر کر رہے تھے مریدین کے ساتھ. پر آخری بات عرض کر رہا ہوں اور آگے سے نا کچھ لڑکے آ رہے تھے، وہ بھی نوجوان لڑکے تھے. وہ ایک نے نا ہنسی مذاق میں کہا وہ دیکھو بابے دی ٹینٹ ہے، ہنسے وہ مسکرا پڑے، ہنسے مذاق کیا. اور مریدین نے کہا حضور یہ کیا طریقہ ہے، یہ اتنی بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کریں. حضور سے داتا گنج بخش شریف فرماتے واقعی بد دعا کر دوں؟ تو مریدوں نے کہا کہ کریں. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پتہ ہے کیا دعا کی؟ اے اللہ یہ جو لڑکے یہ جو بچے ہنس رہے ہیں نا ان کو قیامت تک جب تک یہ زندہ ہیں ان کو ایسے ہی ہنستا رکھنا، ان کو کبھی رونے نہیں دینا. لو جی کنارہ آ گیا، اتنی بات ہوئی دریائے راوی کا کنارہ آ گیا، ادھر گئے اور وہ بچے آ کے نا حضور سے داتا گنج بخش شریف کے قدموں میں آ کے گرے اور معافی مانگی اور کہنے لگے حضور میں معاف کر دیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ معاف کر دوں کا ایک شرط ہے. تو وہ پوچھتے جی کیا شرط ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ تم پڑھنے آیا کرو گے میرے پاس، تعلیم حاصل کرنے آیا کرو گے؟ نے کہا جی آیا کریں. لو جی اس دن کے بعد وہ حضور آپ کے شاگرد بنے، تعلیم حاصل کی اور کوئی شیخ القرآن بن گیا اور کوئی شیخ المفسر بن گیا. وہ ڈوبے اور ایسے وہ ڈوبے نہیں بن کے تر گئے اور ایسے ترے کہ انہوں نے باقیوں کو بھی ترا دیا. تو خلق خدا کی خدمت یہ بھی ایک کشف المعجوب کی تعلیم ہے. تو لہٰذا میرے بھائیو وصل میں تارا کی اور لوگ کہتے ہیں کہ سجدے ہوتے نہیں ہوتے، یہ ہوتے نہیں، وہاں یہ ہوتا ہے. تو میرا دورے طالب علم تھا تو میں ایک بندے کے ساتھ گیا، میں کہ چلے جی آئے دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے سجدے کرتے ہیں.
آپ گئے تو جمعہ مبارک میں اگر آپ اکثر جائیں داتا کا وہ مسجد سے لے کے آخر تک بہت رش ہوتا ہے جمعہ مبارک کے دن، اور پھر لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں سارا. ہم بیٹھے رہے، کوئی ایسا موقع نہیں تھا. 4 بجے عصر کے ٹائم ہم واپس آئے اور ہم نے کہا کہ دیکھیں بتائیں، ہمیں تو اس وقت ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو سجدہ کرنے والا نظر آیا. یا تو صاحب نے نماز پڑھی ہے اور سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے. اور ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے آپ پوری شریعت، پورا مسلک اور ہر کسی کو جو ہے وہ بدنام کرتے ہیں. یہ کم ضبط لوگوں کی نشانی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو عرض کروں، رہی بات یہ میلوں کی اور یہ ان معاملات کی، یہ کسی کوئی بھی اس بات کا جواب کہاں کشف المعجوب میں لکھا ہے اور کہاں حضور شیطان کا کاشری میری نے لکھا ہے کہ میرے واسطے تسی پٹیوں توڑ کے آنا تے نال چڑے پھاڑ کے تے میرے کو لانا کہیں نہیں لکھا. اور بھائی سب سے مین چیز یہ ان کی سیرت ہے. اور کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں وقت نہیں، میں کتنا میں نے کلوز کر دیا موضوع کو. کتنی باتیں ہیں جو آپ نے سکھائی ہیں، تو یہ کہاں سے ملا؟ وہی حضور کی تعلیمات ہے اور وہی اولیاء نے آگے ہم تک پہنچائی ہے. پتہ نہیں لوگ کہاں پھر رہے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں نا خلوص اور مخلص اور بندہ نہیں کرتا، تو امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ خلوص کیا ہے؟ انہوں نے کہا تو اپنے اندر چھاتی مار کے دیکھ، جنہ نال تو خود مخلص ہے پھر دیکھ لے. اور اگر تم فراڈ لگاتے ہو ہر کام میں تو پھر سمجھو سارے فراڈ ہی ہیں. اور اگر تم مخلص ہو، اخلاص والے ہو، تمہارے دل میں اخلاص موجود ہے، تو پھر سارے اخلاص والے ہیں. تو اس لیے ہم خود پہلے دیکھا کریں کہ ہم اپنی ذات میں کیا ہیں، ہمارے اپنے معاملات کیسے ہیں، گھر میں کیا ہے، باہر کیا ہے، خلوص کتنا ہے، دل کس کے ساتھ کتنا، لوگوں کے ساتھ ہمارا کتنا اٹھنا بیٹھنا اور خلوص ہے، ہمیں خود ہی پتہ چل جائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.